ہم آپ کے سامنے پھر سے جماعت ہفتم کی کتاب اسلامک لیے ہوئے حاضر ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیا ہوگا۔ ایسا کرنے سے آپ کو ہمارے تمام لیکچرز بآسانی مل سکیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے چیپٹر نمبر 2 کے پارٹ نمبر 2 یعنی عبادات کے بارے میں لیکچر ہے اور ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسٹڈیز کی طرف۔ جی تو پیارے بچوں، اسلامی عبادت کا تصور، عبادت اصل میں کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں، جیسے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ حقوق العباد۔ جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں تو ہم اصل میں عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی ملزوم ہیں۔ ابھی ہم اس لیکچر میں عبادات کے بارے میں جانیں گے۔ اسٹوڈنٹس، ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہے، بہت کھلا ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی کہ ہم اخلاقی طور پہ کیسے ہیں، ہمارے پاس جو دولت ہے ہم کو اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا اس کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھتے ہیں یا اسے دیگر لوگوں میں بھی بانٹتے ہیں، یعنی کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور معاشرتی تعلیمات، ہم بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ یا مسافروں کے ساتھ یا دیگر افراد کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، کیا ہم صرف اپنے فرائض کی طرف، اپنے حقوق کی طرف توجہ دیتے ہیں یا دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں جو کہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر صرف عبادت کی غرض ہوتی تو جنات اور فرشتے ہی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں حقوق اللہ یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور اس کے علاوہ حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی سورہ ذاریات میں آیت نمبر 51 سے 56 تک ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اسٹوڈنٹس، عبادات میں سب سے پہلا جو ہے عمل وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی عبادت نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ اسلامی عبادات میں سے نماز سب سے افضل ہے، سب سے پہلے ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون مینس پلر، جسے ہم ایک عمارت کو سہارا دینے کے لیے پلرز کھڑا کرتے ہیں، اسی طرح سے دین کی جو عمارت ہے، دین جو ہے وہ ہماری نماز پر ہے۔ نماز ہی ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی کہ جو نمازی ہے اس کے لیے وہ ایک جنت کے دروازے کی کنجی کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ نماز میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اپنے محبت اور خضوع و خشوع کے ساتھ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک وقت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، یعنی سجدے میں جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، یعنی اس کے لیے کامیابی کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھنے کا عادی ہوگا وہ یقیناً برائیوں سے بھی بچے گا اور بے حیائی سے بھی بچے گا۔ نماز مسلمانوں پر
روزانہ 5 بار فرض ہے۔ جیسے کہ ہم اگر اپنے والدین کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ہم دور کر دیں، یا ہم کم از کم اس طرح سے اچھے طریقے سے بات کریں کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہو جائے۔ اسی طرح سے جو انسان نماز پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک وقت اللہ کے سامنے میں کس طرح سے حاضر ہوں گا۔ آگے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کا لفظی معنی بھی پاک ہونا، بڑھنا، نشوونما پانا ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء یعنی فقیر، مساکین یعنی جن کے والدین یتیم ہوتے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، بے بس ہوتے ہیں، عاملین جو دین کی طرف راغب ہیں، نو مسلم جیسے کوئی غیر مذہب جو نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ نو مسلم کہلاتے ہیں یعنی نئے مسلمان۔ غلام کو آزاد کرانے کے لیے، قرض دار کا قرض ادا کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ ان تمام مصارف جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، کیونکہ یہ مال تو دیا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ لیکن جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تو ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے روزہ۔ روزہ بھی جیسے کہ آج کل رمضان مبارک چل رہا ہے اور سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی کہ جب روزہ دار سارا دن روزے سے ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خالی معدہ ہونے کی وجہ سے ایک بو محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بو نہیں بلکہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ، یہ بہت اچھی خوشبو ہے، اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، یہ خالصتاً انسان کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے، اس میں کوئی انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے کہ جس انسان کے پاس ہم کھڑے ہیں کیا وہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں روزے میں ہوں لیکن اگر وہ روزے میں نہیں ہے تو بھی یہ جو عمل ہے اس میں صرف نیت کا عمل دخل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ حج۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت یعنی کہ جو انسان سفر کے تمام زاد راہ جو ہے اس کو رکھتا ہو اس کے لیے حج جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اگر سفر کے تمام زاد راہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے تمام فرائض صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہا ہے، دولت کی کمی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم الگ ہے۔ مسلمانوں پر زندگی میں صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی حج کرنے کے بعد جو ہے تمام گناہ اور فضول باتوں سے بچ جائے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے، یعنی کہ حج میں جو بھی مراحل ادا کیے جاتے ہیں اس میں روحانی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، جس سے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اخلاقیات
کا جو درس ملتا ہے اور روحانی لحاظ سے جو عبادات وہاں پر ہم کرتے ہیں اس لحاظ سے ہماری روحانی تربیت بھی ہو جاتی ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ درج بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ تبلیغ دین یعنی دین کی تبلیغ کرنا، ارشاد کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ علاوہ ازیں روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال یعنی کہ اچھے حلال طریقے سے رزق کمانا، حقوق العباد کی ادائیگی یعنی اساتذہ کے، والدین کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، سب کے جو حقوق ادا کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، صبر و استقلال یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ہمارے اعمال کی وجہ سے آنے والی جو بھی مشکلات ہوں ان پر صبر کرنا اور اپنے ایمان پر قائم رہنا، عفو و درگزر یعنی کہ معاف کرنا اور اظہار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک یعنی کہ جو لوگ نان مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال ہیں اور عبادت کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے۔ غرض کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ اسی طرح سے علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ علم کی طرف توجہ دیں، علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں، کیونکہ یہی حکم ہے، علم حاصل کرو، گود سے گور کرو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔